ایپیکس کمیٹی اجلاس میں ڈیجیٹل دہشت گردوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ، جعلی خبروں غلط معلومات کے پھیلاؤ کا تدارک کرنا ہوگا۔ ایپیکس کمیٹی کا اتفاق، احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جامع سیکیورٹی پلان جاری رکھا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلے، وزیر اعظم کا ملکی مسائل سے نمٹنے کے لیے سیاسی اتفاق رائے پر زور، آرمی چیف کا عوام کے جان و مال کی حفاظت اور دہشت گردی سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ۔ ڈیجیٹل محاذ پر سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے۔ باہر بیٹھے ایجنٹ مہم چلا رہے ہیں۔ اسلام آباد پر یلغار ہوئی اور سوشل میڈیا نے جھوٹ کا طوفان اٹھایا۔ کاؤنٹر نہ کیا تو ساری کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم کا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ دہشت گردی کے خلاف صوبوں کو فوج سے مل کر مربوط نظام بنانے کی ہدایت، بولے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پاکستان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ دہشت گرد اور گھس بیٹھیے بھی یہاں موجود ہیں۔ فتنۃ الخوارج کا مکمل صفایا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اتفاق ہوا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں پی ڈی ایم اور موجودہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے حالات خراب ہوئے۔ افغان سرحد، وفاقی حکومت اور شہروں میں دہشت گردی روکنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کرم کا مسئلہ حل ہو چکا، جلد راستے کھل جائیں گے۔ وزیر اعظم کو مولانا فضل الرحمان کا فون، دینی مدارس کے رجسٹریشن پر صوبوں میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست۔ میاں شہباز شریف نے حمایت کا یقین دلا دیا، کہا معاملے پر وزرائے اعلیٰ سے رابطہ کروں گا۔ سندھ اسمبلی میں انٹر بورڈ کے نتائج کے معاملے پر ایم کیو ایم کا احتجاج، ارکان کا شور شرابہ، اپوزیشن کی جانب سے شدید نعرے بازی۔ پیپلز پارٹی کے ارکان کا بھی بھرپور جواب۔ علی خورشیدی کہتے ہیں مسئلہ حل نہ کیا تو احتجاج جاری رہے گا۔ آج کا احتجاج ٹوکن تھا، حکومت اپنا قبلہ درست کرے۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی حکومت کی بی ٹیم ہونے کا ثبوت دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چین کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں ڈیٹا اور کلاؤڈ سینٹر قائم کرنے پر اتفاق، $70 کروڑ کی سرمایہ کاری پر رضامندی۔ چینگڈو حکومت کے تعاون سے ای ٹیکسی سروس کا جلد آغاز کرے گی۔ حکومت پنجاب اراضی اور بلڈنگ فراہم کرے گی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ چین کے تعاون سے پنجاب کو سب سے بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر بنانا چاہتے ہیں۔ بانی اور دیگر قیدیوں کی رہائی پہلا، 9 مئی اور 26 نومبر واقعات پر کمیشن دوسرا مطالبہ۔ پی ٹی آئی موقف پر ڈٹ گئی، شاہ محمود قریشی مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو، بولے ڈائیلاگ کا مثبت نتیجہ نہ نکلا تو حکومت ڈگمگا جائے گی۔ عمر ایوب کہتے ہیں حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے۔ دو 2018 کی نام نہاد تبدیلی نے ملک کی معیشت کو تباہ کر ڈالا۔ 4 سال میں معاشی ترقی کا ایک بھی منصوبہ شروع نہیں کیا گیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں اڑان پاکستان منصوبہ ملک کو معاشی ٹیک آف دے گا، معیشت کا رخ برآمدات کی طرف موڑنا ہے۔ بالائی علاقوں میں غضب کی سردی، دیر میں لواری ٹنل کے مقام پر 10 انچ سے زیادہ برف باری۔ گلگت بلتستان کے بعض علاقوں میں بھی چاندی کی برسات۔ سب سے کم درجہ حرارت گوپس میں -8 ریکارڈ، لے اور پارا چنار میں -4، اسلام آباد میں پارا 6 اور لاہور میں 6 تک گر گیا۔ کراچی میں کل سے سائبیرین ہوائیں چلیں گی، سردی کی شدت بڑھ جائے گی۔ لیبیا اور یونان کشتی حادثات کی تحقیقات، 40 انسانی اسمگلرز کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات اور ملتان سے مزید 8 ملزم دھر لیے گئے۔ بدنام زمانہ انسانی اسمگلر خرم سنیارہ اور نساء ججہ بھی شامل۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق یورپ بھجوانے کا جھانسا دے کر معصوم افراد سے لاکھوں روپے بٹورتے تھے۔ غزہ میں اسپتالوں پر حملے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ اونروا کی سرگرمیوں میں اسرائیلی رکاوٹوں پر بھی بات ہوگی۔ پاکستان کو رکنیت ملنے کے بعد یہ سلامتی کونسل کا پہلا اجلاس ہے۔ اجلاس کی درخواست الجیریا نے دی تھی۔
اور کیپ ٹاؤن ٹیسٹ پاکستان کے خلاف جنوبی افریقہ کی بیٹنگ. میزبان ٹیم نے کچھ دیر پہلے تک 3 وکٹوں کے نقصان پر 110 سے زائد رنز بنا لیے. محمد عباس، خرم شہزاد اور سلمان علی آغا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی. سائم ایوب فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار، انفٹ ہو کر میدان سے باہر چلے گئے. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں ڈیجیٹل دہشت گردوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ. جعلی خبروں، غلط معلومات کے پھیلاؤ کا تدارک کرنا ہوگا. ایپیکس کمیٹی کا اتفاق، احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جامع سیکیورٹی پلان جاری رکھا جائے گا. اجلاس میں فیصلے. وزیر اعظم کا ملکی مسائل سے نمٹنے کے لیے سیاسی اتفاق رائے پر زور. آرمی چیف کا عوام کے جان و مال کی حفاظت اور دہشت گردی سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ. ڈیجیٹل محاذ پر سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے. باہر بیٹھے ایجنٹ مہم چلا رہے ہیں. اسلام آباد پر یلغار ہوئی اور سوشل میڈیا نے جھوٹ کا طوفان اٹھایا. کاؤنٹر نہ کیا تو ساری کوششیں ضائع ہو جائیں گی. وزیر اعظم کا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. دہشت گردی کے خلاف صوبوں کو فوج سے مل کر مربوط نظام بنانے کی ہدایت. بولے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پاکستان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. دہشت گرد اور گھس بیٹھیے بھی یہاں موجود ہیں. فتنۃ الخوارج کا مکمل صفایا کرنے کا وقت آ گیا ہے. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اتفاق ہوا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں پی ڈی ایم اور موجودہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے حالات خراب ہوئے. افغان سرحد وفاقی حکومت اور شہروں میں دہشت گردی روکنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. کرم کا مسئلہ حل ہو چکا، جلد راستے کھل جائیں گے. وزیر اعظم کو مولانا فضل الرحمان کا فون. دینی مدارس کے رجسٹریشن پر صوبوں میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست. میاں شہباز شریف نے حمایت کا یقین دلا دیا. کہا معاملے پر وزرائے اعلیٰ سے رابطہ کروں گا. سندھ اسمبلی میں انٹر بورڈ کے نتائج کے معاملے پر ایم کیو ایم کا احتجاج. ارکان کا شور شرابہ، اپوزیشن کی جانب سے شدید نعرے بازی. پیپلز پارٹی کے ارکان کا بھی بھرپور جواب. علی خورشیدی کہتے ہیں مسئلہ حل نہ کیا تو احتجاج جاری رہے گا. آج کا احتجاج ٹوکن تھا، حکومت اپنا قبلہ درست کرے. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی حکومت کی بی ٹیم ہونے کا ثبوت دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چین کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات. نواز شریف آئی ٹی سٹی میں ڈیٹا اور کلاؤڈ سینٹر قائم کرنے پر اتفاق. $70 کروڑ کی سرمایہ کاری پر رضامندی. چینگڈو حکومت کے تعاون سے ای ٹیکسی سروس کا جلد آغاز کرے گی. حکومت پنجاب اراضی اور بلڈنگ فراہم کرے گی. مریم نواز کا کہنا ہے کہ چین کے تعاون سے پنجاب کو سب سے بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر بنانا چاہتے ہیں. بانی اور دیگر قیدیوں کی رہائی پہلا. 9 مئی اور 26 نومبر واقعات پر کمیشن دوسرا مطالبہ. پی ٹی آئی موقف پر ڈٹ گئی. شاہ محمود قریشی مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا کو. بولے ڈائیلاگ کا مثبت نتیجہ نہ نکلا تو حکومت ڈگمگا جائے گی. عمر ایوب کہتے ہیں حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے. دو 2018 کی نام نہاد تبدیلی نے ملک کی معیشت کو تباہ کر ڈالا. 4 سال میں معاشی ترقی کا ایک بھی منصوبہ شروع نہیں کیا گیا. احسن اقبال کہتے ہیں اڑان پاکستان منصوبہ ملک کو معاشی ٹیک آف دے گا. معیشت کا رخ برآمدات کی طرف موڑنا ہے. بالائی علاقوں میں غضب کی سردی. دیر میں لواری ٹنل کے مقام پر 10 انچ سے زیادہ برف باری. گلگت بلتستان کے بعض علاقوں میں بھی چاندی کی برسات. سب سے کم درجہ حرارت گوپس میں -8 ریکارڈ. لے اور پارا چنار میں -4. اسلام آباد میں پارا 6 اور لاہور میں 6 تک گر گیا. کراچی میں کل سے سائبیرین ہوائیں چلیں گی. سردی کی شدت بڑھ جائے گی. لیبیا اور یونان کشتی حادثات کی تحقیقات. 40 انسانی اسمگلرز کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل. گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات اور ملتان سے مزید 8 ملزم دھر لیے گئے. بدنام زمانہ انسانی اسمگلر خرم سنیارہ اور نساء ججہ بھی شامل. ایف آئی اے حکام کے مطابق یورپ بھجوانے کا جھانسا دے کر معصوم افراد سے لاکھوں روپے بٹورتے تھے. غزہ میں اسپتالوں پر حملے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب. اونروا کی سرگرمیوں میں اسرائیلی رکاوٹوں پر بھی بات ہوگی. پاکستان کو رکنیت ملنے کے بعد یہ سلامتی کونسل کا پہلا اجلاس ہے. اجلاس کی درخواست الجیریا نے دی تھی.
اور کیپ ٹاؤن ٹیسٹ پاکستان کے خلاف جنوبی افریقہ کی بیٹنگ، میزبان ٹیم نے کچھ دیر پہلے تک 3 وکٹوں کے نقصان پر 110 سے زائد رنز بنا لیے۔ محمد عباس، خرم شہزاد اور سلمان علی آغا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ سائم ایوب فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار، ان فٹ ہو کر میدان سے باہر چلے گئے۔